اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے مضارع۔ پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ زمانے ظاہر ہے زمانے تین ہیں، ماضی اور حال اور مستقبل۔ اصل لفظ مستقبل ہے، مشہور ہو گیا مستقبل، کیا کریں پھر چلنے دیتے ہیں۔ تو عربی زبان میں دو ٹینس ہیں۔ کتنے ٹینس ہیں؟ دو، ماضی اور مضارع۔ تو ماضی یہ تو ہو گیا پاسٹ ٹینس، یہ ہم نے آخر لیکچر ہمارا اسی پہ تھا تو میں نے لکھ دیا ویسے اس کو، تاکہ اس کو بھی دہرا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سیٹ آ جائے گا مضارع۔ مضارع جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے کہ اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، تو اس میں یہ دونوں آ گئے۔ تو یہ جب ہم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو یہ پہچاننے میں مشکل نہیں ہوگی کہ حال پریزنٹ اور مضارع فیوچر میں کیسے ہم نے فرق کرنا ہے۔ تو اب لاسٹ ٹائم ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تین ڈائیاں ہیں ہمارے سامنے ماضی کی، سانچے ہیں تین، فعلا، فاعلا اور فاعولا۔ اب قرآن مجید کے سارے ماضی کے الفاظ بھائی حسین صاحب وہ سب ان تین ڈائیوں کے اندر سما گئے ہیں۔ تو آج جو موضوع ہے نا وہ یہ مضارع کی بھی تین ہی ڈائیاں ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ آج ان کو دیکھیں گے اور پھر یہ ایک میجک آپ کو آج سکھانا ہے، بس یہ آج کا ہمارا لیکچر ہوگا۔ تو جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا، جو پہلی ڈائی تھی فا، عین اور لام، تینوں حروف پہ زبریں ہوں گی۔ قرآن مجید کا جب کوئی ایسا لفظ آپ دیکھیں کہ جو اس پہ تینوں زبریں ہوں تو پتہ چل جائے گا یہ نہ اسم ہے نہ حرف ہے، یہ فعل ہے۔ 5-6 باتیں بتائی تھیں، اور یہ تھرڈ پرسن ہے، اور یہ جناب سنگولر ہے، اور یہ واحد مذکر غائب، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، مذکر ہے۔ اب مثال کے طور پہ زید صاحب بتائیں گے ذہابہ کیا مطلب ہے؟ ذہابہ نہیں، وہ گیا، ہاں پاسٹ ٹینس ہے نا، ذہابہ وہ گیا، یہ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ، وہ گیا، ٹھیک ہے جی۔ عاصم صاحب بتائیں گے فتح، ہاں مطلب بتانا ہے، ہاں کر لو، ہاں اس نے کھولا، ٹھیک ہے، اس نے کھولا، ٹھیک ہے جی۔ ناصرہ ڈاکٹر صاحب، اس نے مدد کی، ٹھیک ہے جی، اس نے مدد کی۔ تو یہ دیکھیں اس طرح چل رہا ہے۔ کاتبہ جنید صاحب بتائیں گے، ہاں شاباش، اس نے لکھا، تو کاتبہ اس نے لکھا۔ اب یہ اب تینوں زبریں آ جائیں گی تو ترجمہ کتنا آسان ہے، ذہابہ وہ گیا، فتح اس نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی، کاتبہ اس نے لکھا۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہنا ہو اس نے پڑھا، کرا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگلی ڈائی ہے فاعلہ، تو فہد صاحب بتائیں گے سامعہ، ہاں ٹھیک ہے، اس نے سنا۔ عاصم نذیر صاحب بتائیں گے شاہدہ، شاہدہ اس نے گواہی دی، نظر آیا، اس نے دیکھا، اس نے گواہی دی۔ اور حسین بھائی علیمہ، ہاں نہیں وہ تو پڑھا تو کتابہ ہو گیا نا، لکھا، کرا پڑھا، علیمہ ہاں اس نے جانا، علم حاصل کیا، اس نے جانا۔ عاملہ اکرم صاحب، ہاں ٹھیک ہے جی، اس نے عمل کیا، اس نے عمل کیا۔ تو یہ دو ڈائیاں آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا اب یہ ہے فاعلا میں ہوتا ہے کیا نہیں ہوا، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ باعودہ کوئی بتائے، وہ دور ہوا، شاباش ٹھیک ہے، وہ دور ہوا۔ جنید صاحب کاروبہ، وہ قریب ہوا، ہاں بات ٹھیک ہے، وہ قریب ہوا، خود ہی بتایا، شاباش اپریشیٹ، وہ قریب ہوا۔ حسنا ادھر سے، خوبصورت ہوا، ہاں وہ خوبصورت ہوا، وہ بہتر ہوا، ٹھیک ہے، وہ بہتر ہوا۔ مثلاً
حسن المریدو کیا مطلب ہے؟ مریض بہتر ہو گیا، شفا یاب ہو گیا. کتنا آسان ہے. کاروما وہ عزت والا ہوا، عزت والا ہوا. لیں جی یہاں تک کوئی سوال؟ یہاں پہ جو آپ 15-20 لوگ بیٹھے ہیں، کوئی یہاں تک کوئی سوال ہے تو بتائیں. یہ 3 ڈائیاں ہیں. اب کمال یہ ہے قرآن مجید کے سارے وربز پاسٹ کے آپ کو آ گئے. بس آپ کا یہ کام ہے یہ یاد رکھیں یہ 3 ڈائیاں، اور اس میں آئین کلمہ چینج ہو رہا ہے. بس دیکھیں اس کے اوپر زبر، پھر زیر، پھر تیسری ڈائی میں پیش. پہلے اور آخری پہ زبریں ہیں. صحیح ہو گیا. اب آ جائیے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اب ڈائیاں ہیں مضارع کی. اب کیا کرنا ہے جناب، یہ جو یا ہے نا یہ فا عین لام سے پہلے ایڈ ہو جائے گی. کیا ایڈ ہو جائے گی بلال بھائی؟ یا ایڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اردو میں یہ کہتے ہیں، عربی میں یا. اب فا عین لام کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یا اور یا، یہ ایڈ ہو جائے گی. اب جو حرف بھی یا سے شروع ہو رہا ہے وہ ماضی نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ مضارع. آئیدر پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. ٹھیک ہے. اب یہ پہلی ڈائی ہے، سانچہ ہے یفعلو. یفعلو اب وہ کرتا ہے، کرے گا، کرتا رہے گا. یفعلو فعلا تھا اس نے کیا. تو اب اس پہ قرآن مجید میں الفاظ آئیں گے. یضحکو ڈاکٹر صاحب، ہاں وہ ہنستا ہے. ٹھیک ہے، دائی کا تھا نا اصل میں، تو یضحکو وہ ہنستا ہے. یضحکو یفعلو. اب یا لگنے سے پتہ چل گیا یہ پاس نہیں ہے، یہ مضارع ہے. یسخرو سہارا اس نے جادو کیا، تو یسخرو وہ جادو کرتا ہے، وہ جادو کرتا ہے، کرے گا. فتح اس نے کھولا. عاصم بھائی یفتح وہ کھولتا ہے، کھولے گا. ہاں کھولتا ہے. یفتح الباب وہ ہاں وہ دروازہ وہ کھولتا ہے. یفتح البابا اس نے وہ دروازہ کھولتا ہے، باب دروازہ. یفتح. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈائی ہو گئی. اچھا اب اگلی ڈائی ہے یفعلو والی. اچھا اس میں بھی نوٹ کریں، پہلے پہ زبر آخری پہ پیش، پہلے پہ زبر آخری پہ پیش، پہلے پہ زبر آخری پہ پیش. یہ تو نہیں حسین بھائی بدلنے والے. دوسرا سائلنٹ ہوگا، دوسرا سائلنٹ، اور جو تیسرا ہوگا نا وہ عین کلمہ، اسی پہ چینج آنی ہے. الو، الو اور اولو. عین کلمہ پہ زیر زبر چینج ہوتی ہے. تو ام فہد آپ نے بتانا ہے یظلم. ہاں وہ ظلم کرتا ہے. یظلم وہ ظلم کرتا ہے. ظلم اس نے ظلم کیا، اور یظلم وہ ظلم کرتا ہے، کرے گا. وہ یاد نہیں رہا، ان کو بلانا تھا. یغفر حسین بھائی، ہاں وہ معاف کرتا ہے، کرے گا، وہ معاف کرتا ہے. یغفر لمن یشاء ام فہد جسے چاہے وہ معاف کر دے. یغفر لمن یشاء اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء. ٹھیک ہے. یصبر چلیں جی بتائیں آپ. ہاں صبر کرنا. صبر اس نے صبر کیا. یصبر وہ صبر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہاں جسے چاہے. آپ کے لیے ابھی میں سارا دہراتا ہوں، آپ فکر نہ کریں. تو وہ صبر کرتا ہے، کرے گا. تو یسجد وہ سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ کرے گا. ہاں وہ سجدہ کرتا ہے. یسجد کرتا ہے. ہینا وقت الصلاۃ جب نماز کا وقت ہو جائے. چلو کوئی گرلز میں سے بتائیں. یکتب وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا. شاباش وہ لکھتا ہے. جی لکھے گا، وہ لکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لکھے گا. یطلب وہ مانگتا ہے، مانگے گا. ہاں وہ طلب کرتا ہے، وہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے، آ گئی عربی پائی جانتا ہوں. وہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا پروفیسر صاحب کو، خضر عباس صاحب کو آن بورڈ لیتے ہیں اور آپ کی دہرائی. پچھلی مرتبہ یہ 3 ہم نے ماضی کی ڈائیاں پڑھی تھی. پچھلی دفعہ آپ اچھا تھے ہی نہیں. تو اب جو ہے نا یہ مثلاً مثال کے طور پہ یہ ہے نا، یہ بنا ایک ایسی ڈائی بنائی، اس کے اندر مٹیریل ڈالا، پھر یہ چیز نکل آئی. تو اسی طرح عربی میں یہ 3 ڈائیاں ماضی کی، فعلا، فائلا اور فاؤلا. اب ان ڈائیوں
پہ نا ساؤنڈ دیکھو سیم سانچا ہوں تسی دیکھو کہ اے قرآن مجید دے سارے وربز پاسٹ ٹینس دے تیناں ڈائیاں دے اندر فال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تسی انگریزی دے پروفیسر بھی ہو, تسی سمجھ جاؤ گے آسانی نہ. ذہبا فعلا ساؤنڈ دیکھو, فتح فعلا, نصرا فعلا, جب 20 منٹ ہو جائے بتا دیں, کتبا فعلا. ٹھیک ہے, ساؤنڈ سیم آ رہا ہے نا, میننگ آگے لکھا ہوا ہے. اچھا اب دوسری ڈائی فاؤلا, نہیں یہ فائلہ سامیہ, فائلہ شاہدہ, علیمہ فائلہ, عمیلہ فائلہ. اور تیسری ڈائی فاؤلا باؤدا, فاؤلا کاروبا, فاؤلا حاسونا, فاؤلا کاروما. ان 3 ڈائیوں میں قرآن مجید کے سارے 600 صفات کے سارے وربز آ گئے. کوئی سوال؟ فعلا, فائلہ اور فاؤلا. فاؤلا. اب اس میں نوٹ کرو ایک بات, عین کلمہ پر حرکت چینج ہو رہی ہے, زبر زیر پیش. باقی پہلے 2 پہ وہ سٹیٹک ہیں, ان پہ زبریں ہی آ رہی ہیں. آپ دیکھیں تنوین کہیں گے, نہیں تنوین تو ڈبل حرکت ہے, وہ 2 پیشیں 2 زیریں 2 زبریں, وہ نہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب آج کا لیکچر معنی میں فرق پڑے گا؟ معنی میں نہیں فرق پڑنا. یہ تینوں ہیں ہی پاسٹ ٹینس ہی ہیں. یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہی ہیں. معنی میں نہیں فرق پڑنا. سر یہ جو واو کی آپ نے بات کی, اس کی کوئی ایسی نشانی ہے کہ جس طرح سے یہی نشانی ہے زیر زبر اور پیش؟ ہاں یہی نشانی ہے. سنگل ڈبل ہوگی تو وہ اسم ہو جائے گا. جیسے میں کہوں کلامن, تو اب یہ فیل نہ ہوا. کلامہ تو کسی وجہ سے ہوگا, پیچھے کوئی ایسا ورڈ آ رہا ہوگا جو اس کے اعراب کو خفیف کر دے گا. وہ جب آپ ہے تو ورب ہے, ڈبل ہے تو اسم ہے. بس اب یہ موٹا اصول یاد رکھیں, اور ورب میں یہ 3 ڈائیاں یاد رکھیں. یا گھٹ گل 5 منٹاں ہی تانوں قرآن مجید دے سارے پاسٹ ٹینس آ گئے. کتنی بڑی بات. تو اب یہ دیکھیں, یہ ایک ٹینس ہے مضارع, اس میں آتا ہے پریزنٹ اور فیوچر. مضارع ایک ٹینس ہے. انگریزی میں تو ہے نا ہی گوز, ہی ول گو, یہ علیحدہ ہیں, لیکن عربی میں یہ ایک ہی ہے مضارع. یہ آپ کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو حال اور مستقبل یہ ایک ٹینس ہے. اب اس کی بھی 3 ڈائیاں ہیں, بس وہ نوٹ کر لیں آپ. یفعلو, یفعلو اور یفعولو, یہ 3 ڈائیاں ہو گئی. اس میں بھی دیکھو عین کلمہ پہ تبدیلی آ رہی ہے, آخری پہ پیش ہی آ رہی ہے, پہلے پہ زبر ہی آ رہی ہے, دوسرا سائلنٹ ہی آ رہا ہے. فائن لام ہے, صرف اس سے پہلے یا لگ رہی ہے. جس لفظ سے پہلے یا لگ جائے گی اور ان ڈائیوں میں وہ سمجھیں وہ مضارع ہے, ورب ہے اور مضارع ہے. اب دیکھو جیسا کہ یہ ہے یضحکو, وہ ہنستا ہے. یہ حال اور مستقبل ایک ہی ہے. ہاں, اگر ہم ول یا شیل ہم لگاتے ہیں اور ایسی ہے یس لگاتے ہیں. جیسا کہ اگر میں کہوں اس نے پل میں پل کو پار کر دیا, تو آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی. میں لکھ بھی دوں گا نا تو آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ کہاں پل مطلب ہے, کہیں پل مطلب ہے. تو وہ اسی طرح بس چلتا ہے, بس چلتی ہے, بس نہیں چلتا. اب آپ کو یہ بھی سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی. تو اسی طرح یہ بھی حال اور مستقبل, اس کے بھی ڈٹرمنٹس ہیں. ٹینس 2 ہی ہیں قرآن کے. کہتے ہیں اوپر والے بھیجا تو بھیجا, پر بھیجے میں بھیجا نہیں بھیجا. یہ لے سارا سمجھ آ رہا ہے نا. تو اسی طرح یہ بھی آ جائے گا. ٹینس کتنے ہیں خضر صاحب؟ 2 ہی ہیں. اچھا, یضحکو وہ ہنستا ہے. داہک ہوتا ہے ہنسنا. قرآن میں ہے فضاحکت, کیا مطلب ہے؟ وہ مسکرائی. کیونکہ جب فرشتوں نے کہا کہ تیرے ہاں بیٹا جنا جائے گا, تجھے اللہ بیٹا دینے لگا ہے, تجھے اولاد دینے لگا ہے, حضرت ابراہیم کی بیوی فضاحکت, تو وہ ہنس پڑی. تو تا لگ جائے تو وہ تائے تانیث مؤنث ہوتی ہے. تو یضحکو وہ ہنستا ہے, یسخرو وہ جادو کرتا ہے, یفعلو یہ وہی ڈائی ہے, یفتحو وہ کھولتا ہے. اب یفعلو, یظلمو, یفعلو یغفرو, اور یفعلو یصبرو. یفعلو, یطلبو, یکتبو, یسجدو. یہاں تک کوئی سوال؟ 3 ماضی کی ڈائیاں یاد رکھنی ہے, 3 مضارع کی. لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا, وہاں جا کے 2-3 دفعہ سنیں گے, یاد ہو جائے گا. اس کی تصویر بھی لے سکتے ہیں آپ, اور میں بھی واٹس ایپ پہ کنیکٹڈ ہوں, مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. کیا خیال ہے سمر صاحب؟ اب اگلے 2 کام کرنے ہیں جو آنے والے وقت میں جس کے لیے تیار ہو جائیں. وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ 2 اکٹھے آئیں گے, یہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے. فتح, یفتح,
शकरा यशकुरु, ये ऐसे सेट बन के आएंगे, वो हम कुछ अगली दफ़ा आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और एक और बात है कि यहाँ तो मैं सारा बताई जा रहा हूँ, वो गया, उसने सुना, वो हंसता है, तो अगर लड़की हंसे तो फिर, और अगर दो बंदे हंसे तो फिर, और अगर सारी औरतें हंसे तो फिर, और अगर मैं हंसूं तो फिर, अगर हम हंसें तो फिर, तो ये 14 सीखे हैं। 14 कितने? 14। वो अब आने वाले लेक्चर्स में आपको बताना है कि जब आप ज़हाबा है ना, वो अकेला हंसा, अब ये हम 14 सीखे जब आपको सिखा देंगे ना, तो आपको कुरान मजीद के सारे वर्ब्स आ जाएंगे। ये जो 1 2 3 4 मर्द औरतें, मैं अकेला, हम सारे, ये सारे उन 14 सीखों में आते हैं। मिसाल के तौर पे ये पहली डाई है ना, फ़ाला, तो ये है एक बंदा, अगर 2 फ़ाला, अगर ज्यादा हो सारे फ़ालू, ये 3 हो गए। और अगर औरत एक हो फ़ालत, 2 औरतें हो फ़ालता, सारी औरतें हो फ़ालना, और अगर एक तू हो फ़ालता, 2 फ़ालतुमा, सब हो फ़ालतुम, एक औरत हो फ़ालती, 2 हो फ़ालतुमा, सारी औरतें हो फ़ालतुन्ना, ये 12 हो गए। और अगर मैं हूं फ़ालतू, और अगर हम हो फ़ालना, तो ये क्या हो गया? ये 14 सीखे पूरे हो गए। अब ये 14 सीखे बस आपने याद कर लिए, कहानी खत्म, पैसा हजम, छुट्टी, इतनी सी बात है। अच्छा, अब एक जादू आपको बताने लगे हैं। कितने मिनट हो गए? 16। बट ठीक है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं 25 से पहले कंप्लीट। अब आपको एक बात तो अभी हम समझाने लगे हैं, ये है एक एक्रोनिम, अतईन। एक्रोनिम किसे कहते हैं? कौन माइके लाल बताएगा? वो तो सिनोनिम एंटोनिम है। वो निशानी की तरह होते हैं ना, याद करने के लिए। हाँ, जैसे स्कैन्स है हमारा, मेरे कॉलेज का नाम है स्कैन्स, एस से होता है साजिद हुसैन साहब, जो ऑनर हैं, हमारे CEO हैं, कैनेडियन नेशनल है, कनाडा के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो उनका नाम कमाल साहब शेयर होल्डर हैं उसमें, अमजद भट्टी साहब, नवीद अंसारी साहब, शकील साहब, तो ये बन गया स्कैन्स। तो मतलब कोई भी नहीं है, बंदों के नाम है। हाँ, वो डिलीट कर दें इसको, राज को। अच्छा, तो ना इसको हमने कहा ये एक्रोनिम है, ठीक है जी। जैसे लकास है या कुछ ऐसे और हैं, आप राज नहीं कह रहे, फाश करें। तो इसी तरह हमने एक एक्रोनिम बना लिया, ताइन। वर्ड हम फॉर्म करते हैं। हाँ, एक वर्ड फॉर्म कर लेते हैं, एब्रीविएशन बना लीजिए और उसको एक वर्ड बना दीजिए, फिर उसको 1 साउंड में प्रोनाउंस भी कीजिए। PIA ना करें उसको प्रोनाउंस, SKANS ना करें, आप उसको फिर एक वर्ड बना दें, जैसे मतलब वापडा या हाँ वापडा जैसे, एग्जैक्ट वासा वापडा सही इस एग्जाम्पल है। अगर वो नहीं, हम उसका वर्ड की साउंड नहीं आ रही है तो फिर नहीं, फिर वो एक्रोनिम नहीं कहलाएगा। हाँ, वो फिर एब्रीविएटेड वर्ड में आएगा। वो एक्रोनिम ये है, जी, ठीक है। ACRONYM एक्रोनिम, अतईन। अच्छा, अलिफ ता या नून, ये सारे अब हमने फिट करने हैं। तो ये या का मतलब है वो, क्या मतलब, मेरे साथ दोहराएं, या वो। ता का मतलब है तू, अलिफ हमजा का मतलब है मैं, और नून का मतलब है हम। अच्छा, अब आपने ये तो आपका मसला हल कर दिया है कि अगर वो हो, तू हो, मैं हो और हम हो, लेकिन ये जो उसूल है ना, ये सिर्फ मुजारे में अप्लाई होना है, माजी में नहीं अप्लाई होना, इसलिए ये आज के लेक्चर में रखा है। वो तो पहले माजी है, और माजी मबनी होता है। आसिम, जब हम कहते हैं कोई लफ्ज मबनी होता है तो क्या मतलब है? उसकी हरकत नहीं चेंज होती। कुरान मजीद में 20-25% अल्फाज मबनी है, अभी रुकू पढ़ेंगे तो समझाऊंगा। अच्छा, अब ये देखो, लफ्ज था अलीमा, अलीमा का क्या मतलब है? हसैन, उसने जाना, तो इसका मुजारे है यालमु। प्रोफेसर साहब आप पिछला छोड़ दें, घर जाके पढ़ना, आप इधर, ये बड़ी आम चीज है, ये समझ लिया तो 50% अरबी आ गई। ये इतना सा, क्योंकि ये कुरान मजीद के हर पेज पे है, इसकी एप्लीकेशन है। तो अलीमा, उसने जाना, अब्दुल्ला साहब, तो यालमु वो जानता है, जानेगा, ठीक है। और अगर ताहिर साहब कहना हो कि तू जानता है, तो हो जाएगा तालमु। तो क्या करना है, या को ता से बदल दिया, तालमु, तो मतलब हो जाएगा तू जानता है।
तालमू तालमू तू जानता है, खिजर साहब तालमू तू जानता है। अच्छा अब हमने करना हो आलमू तो मैं जानता हूं आलमू मतालमू है एक ही। कुरान में है नहीं सर, हो सकते मैं गलत जरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा अच्छा आयत पढ़े, आलमू मतालमू इन्ने आलमू मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। ठीक है सर, तो आलमू मैं जानता हूं, और अगर कहे नालमू हम जानते हैं तो ठीक है। अब ये देखो यालमू क्या मतलब है, और अगर ये कहते हैं वो सब जानते हैं तो यालमून वाउनून लगा दोगे ना तो उसका मतलब हो जाएगा वो सब जानते हैं। और अगर तालमून कर दूं वाउनून लगा दूं तो तुम सब जानते हो। तो ये तो वैसे ही सिंगुलर है आलमू, ये तो ज्यादा में आ नहीं सकता, और नालमू वैसे ही प्लूरल है, तो इन दो में होगा। अच्छा हुण मैजिक है भाईजान, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ मीनिंग हो जाएगा मैं हंसता हूं, हम हंसते हैं, तू हंसता है, ये सारे। मिसाल के तौर पे ये देखिए शाकारा, क्या मतलब है जुनेद साहब? हाँ शाकारा ये लिखा है मीनिंग, उसने शुक्र अदा किया शाकारा। और यशकुरु वो शुक्र अदा करता है करेगा। ठीक है, अब इसको ले आते हैं नशकुरु, हम शुक्र अदा करते हैं। देखो ना मैंने मुजारे को यशकुरु को कर दिया, नशकुरु तो हो गया हम शुक्र, अशकुरु मैं और तशकुरु। अब ये सारी अरबी लैंग्वेज के मुजारे आपको आ गए। ये देखें इधर आ गया गफारा, जुनेद साहब मदद कर, नहीं गफारा उसने माफ किया। तो अगर मैं कह दूं इधर नहीं लिखा हुआ, चलो ठीक है इसको हम खुद ही बनाएंगे, यगफिरु वो माफ करता है करेगा। अगर मैं करूं अगफिरु मैं होगा, तगफिरु तुम, नगफिरु हम माफ करते हैं। तो देखो ना सारे मुजारे कुरान मजीद का आपको बनाने आ गए। जिसको नहीं आए वो सवाल करे, मैं इधर ही खड़ा हूं जी। समझ साहब जैसे ये लिखा हुआ गफारा, हाँ। इसको हमने किया यगफिरु, तो ये यगफिरु क्यों किया है, ये यगफरा क्यों नहीं किया? हाँ ये हुई ना बात, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखें ये ग्रामर जो है ना उसके उसूल जो है वो ज़ाब्ते जो है हार्ड एंड फास्ट होते हैं या लूज होते हैं। वो कोई भी स्ट्रीट मैन जैद कमर बकर बनाए या ज़ाब्ते बने हुए हैं, आप बताएं? बने हुए हैं। तो ये ज़ाब्ते बने हुए हैं पहले ही। वो अरबों ने रेगिस्तान में बैठ के जब वो लैम खा रहे थे, तिक्के कबाब खा रहे थे, पूरा बकरा खुला हुआ था, तो साथ वो ग्रामर के उसूल बना रहे थे 4000 साल पहले। तो उन्होंने ये उसूल बना दिया कि गफारा यगफिरु होगा। ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने कुछ समर साहब आपकी तरह वहां भी लेग पीस खाने वाले किसी साहब अरबी ने कहा भाई तुम ये यगफारा क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा अल्लाह के बंदे ये क्या तुम्हें बताया है, क्या बताया? पढ़े समर साहब। तो यगफिरु, तो जब डाई तय कर दी है, जब उसूल बता दिया है, तो उसूल को कैसे हम वायलेट करेंगे? डाई बनी हुई है ना, डाई बनी हुई है ना, यफइलु यगफिरु, तो जबर तो आएगी नहीं क्योंकि किसी डाई में जबर आ ही नहीं रही, तीनों में नहीं आ रही। अब अगला सवाल आप ये कर सकते हैं इत्थे क्यों नहीं आया, मसलन यगफारू क्यों नहीं है? तो उसकी वजह ये अरब बताते हैं ये डाइयां हमने पहले से बना दी हैं और अल्फाज मुतय्यन कर दिए हैं, वो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो यूज कर दिए हैं उसके मुताबिक ग्रामर बनी है। पहले उतरा कुरान, बाद में उसमें से निकली है ग्रामर लोगों को समझाने के लिए टूल के तौर पे, तो इसलिए प्रेस्क्राइब्ड है आपके सामने किताब। तो अब वो उसूल पक्के हैं, अब आपने उनका कोटा लगाना है। जैसे मैंने याद किया गफारा या गफीरू, शकारा यशकुरु, फतह यफ्तहु, आलिमा या अलमु, आमिला या अमलु, तो ठीक है ना। दराबा यदरिबु, शाहिदा यशहदु। आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज, लुक एट मी, सो आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज एनी वन ऑफ दीज थ्री। व्हाई? थोड़ा सा एक दफा खप लोगे तो आसान हो जाएगा ये। एनी क्वेश्चन? जैसे सहाबा लिखा हुआ है जी, ये यज़हबू होगा कि यज़हिबू होगा? कौन बताएगा? साढ़े बच्चे तो दसंगे यज़हबू होगा। देखें ना वकील साहब ने आपको बता दिया है, क्योंकि ये तो सेम चीज है। तुम यार एंटी रजब बांटो के रजब बांटो यार। रिकॉर्डिंग अब हो रही है ना, जरा लाइट करने के लिए
ہاں جی سمر صاحب. تو جیسے ذہبہ اور غفرہ اپنی اس حالت کے اندر تو ایک ہی جیسے ہیں. بالکل. لیکن آگے جو وہ تبدیلی آ رہی ہے اس کے اندر وہ عرب کہتے ہیں کہ ہم نے کر دیا تو مانو بس یہی بات. ہاں بالکل کر دیا ہے. اب وہ اگلے لیکچر میں نا وہ ہم آپ کو وہ سیٹ ڈائی بتانے لگے ہیں جس میں نا ڈائیوں کے پیئر بنے ہوئے ہیں. ذہبہ کے ساتھ ہم آپ کو یذہبو بھی بتانے لگے ہیں. تو وہ اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. وہ 6 باب آپ کو بتائیں گے, اس میں سارے فال کریں گے. ابھی یہ تو علیحدہ لکھے میں نا سیگریگیٹڈ, وہ اس میں اکٹھے لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ویسے یہاں سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ داہی کا یضحکو ہوتا ہے. داہی کا, یہ ادھر داہی کا لکھا نہیں ہوا ویسے میں نے, چلو یہ لے لو. علیمہ یعلمو بھی نہیں لکھا ادھر, چلو لکھا نہیں ہے. کون سا لکھا ہے ادھر؟ غفرہ لکھا ہے؟ یس سر. نہیں غفرہ تو کہاں لکھا ہے؟ ہاں یہاں لکھا ہوا ہے. چلو یہ لکھا ہوا ہے غفرہ یغفرو. اب یہ سیٹ بنے ہوئے ہیں, ضابطہ بنا ہوا ہے, اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. اور آپ نے کون سے بنانے ہیں؟ آپ نے پڑھنے ہیں. اور کوئی سوال کریں, ہم مکمل کر چکے ہیں اپنا لیکچر, اور کوئی چیز نہیں رہ گئی اس میں. اینی کویسچن؟ ہاں میں ابھی تصویر اتارنے کا موقع دوں گا, اس کو ذرا کلوز کر لیں ہم اپنی ویڈیو کو. کوئی سوال نہیں ہے خضر صاحب؟ 20 منٹ ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.